السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے صدقات و زکوٰۃ کے ایک اہم مستحق لوگوں کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، جہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہنچ نہیں پاتے، اور ابھی ان حالات میں ان کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقہ کا، زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راہ میں روک دیے گئے۔ یہ اصل میں مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں انہوں نے ہجرت کر کے آئے تھے اللہ کی خاطر، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ نے خاص طور سے فرمایا لیکن ایسے ضرورت مند جو بھی ہیں، اور جو آگے اللہ نے آیت میں جو صفت بیان فرمایا ہے، وہ صفت جن لوگوں کے اندر ہوں ان کے ساتھ ہمیں یہی معاملہ کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو ملک میں گھوم پھر نہیں سکتے، جو ان کی حالت ہے کہ وہ ابھی ان کے پاس کچھ انتظامات بھی نہیں ہیں، کچھ ان کے پاس حاصل کرنے کا راستہ اور ذریعہ بھی نہیں ہے، اور ان کی اپنی حالت بظاہر کیسی لگتی ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، سوال سے بچنے کی وجہ سے، لوگوں سے نہ مانگنے کی وجہ سے نادان لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں کے انداز سے تم ان کو پہچان لوگے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہیں۔ ان کی خوبی یہ ہے لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، یعنی لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے کہ ہم کو دے ہی دو، ہر ایک سے سوال کرنا نہیں، بلکہ اپنی خودداری کی وجہ سے اپنی ضرورت کو وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ اسی لیے ایسے لوگ جو حقیقت میں ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان لوگوں تک ان کے حق کو، جو ان کے حق بنتا ہے یا جو ان کا حق ہے، جو ان کی ضرورت ہے، وہ ان تک پہنچانا یہ ہر اس انسان کی ذمہ داری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے۔ بلکہ ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پڑوس میں، اس کے رشتہ داروں میں کہیں ایسے لوگ تو نہیں۔ ابھی کی جو حالت ہے، جو حالات ہیں، ان حالات میں غریب یا جو حقیقت میں جو غریب ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے، یا جو لوگوں سے مانگ بھی لیتے ہیں، ان لوگوں تک تو لوگ پہنچ جاتے ہیں، ان تک لوگ ضرورت کے سامان ان تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو اس طرح اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں یا سوال کرنے سے بچتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ان لوگوں تک لوگ ان کا حق یا ان کی ضرورت کا سامان نہیں پہنچاتے۔ اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں تک پہنچنے کا حکم دیا، ان کی طرف جانا، ان کی ضرورت پوری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدیث میں صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، حقیقت میں مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک دو لقمے کے لیے، ایک دو کھجوروں کے لیے وہ لوگوں کے پاس جاتا رہتا ہے، سوال کرتا رہتا ہے،
ولیکن المسکین الذی، لیکن حقیقت میں مسکین کون ہے؟ لا یجد غنی یغنیہ، اس کے پاس ایسا اتنا سامان بھی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ، نہ تو اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پر لوگ صدقہ کر دیں، اس پر صدقہ کر دیا جائے، ولا یقوم فیسأل الناس، اور نہ تو کھڑے رہ کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں انما المسکین الذی یتعفف، یقیناً مسکین وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ نے قرآن میں محروم بھی کہا ہے، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کے مال میں مانگنے والوں کے لیے بھی اور محروم لوگوں کا بھی حق ہے۔ محروم سے مراد کون لوگ ہیں؟ محروم وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں، یا پھر لوگوں کے عطیات اور صدقات سے محروم ہیں، یا وہ ان کے پاس مال تو تھا لیکن کسی آفت اور مصیبت کے آنے کی وجہ سے اب وہ محروم ہو چکے ہیں، ان کا کاروبار لٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، یا ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تو یہ سب محروم میں شامل ہیں۔ تو ایسے لوگ جو سوال کرنے سے بچتے ہیں لیکن حقیقت میں ضرورت مند ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچیں اور ان کا حق ادا کریں، ان کی ضرورت کی چیز ان تک پہنچا دیں، ان کی ضرورت پوری کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایسے خودداروں تک ان کی ضرورت کے سامان پہنچانے کی ہمیں توفیق بخشے۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیں، آیت کا خاتمہ اللہ نے اس جملے پر کیا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی مال خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی تمہارا یہ خرچ کرنا جو تم اس پاک دامن اس سوال سے بچنے والے انسان تک اس کی ضرورت کی چیز پہنچائے ہو اور تم نے کسی کو خبر بھی نہیں دیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اور بلکہ خاص طور سے ایسے لوگوں تک جب آپ مدد کو پہنچائیں، ان کی ضرورت کے سامان پہنچائیں تو ان کے بارے میں لوگوں کو نہ بتائیں تاکہ ان کی خودداری بھی برقرار رہے اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو دیکھ رہا ہے اور اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مصیبت سے جو حالات ہمارے سامنے، اللہ ہم سب کو پوری دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔